اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو۔ انبیاء علیہ السلام کی سیریز میں آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سیریز میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کی، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دنیا کے تمام انسانوں کی روح سے جو گواہی لی تھی، اس واقعے کو بھی جان چکے ہیں۔ اس کے بعد آدم کے 2 بیٹے کا واقعہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا جو مرڈر ہوا تھا، آدم کے بیٹے نے جو قتل کیا تھا، اس واقعے کو بھی ہم جان چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم ادریس علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو انشاءاللہ ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد کی ویڈیو میں لائیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو سمجھایا، جب قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا میں جس طرح سے طوفان لایا، کشتی میں جو سوار ہوئے تھے، بس انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اس واقعے کو ہم دوسری ویڈیو میں لائیں گے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کیونکہ اب اس وقت حج کا زمانہ ہے، اس لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب بھی دیا گیا ہے، نبیوں کا باپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے دنیا میں جو بھی نبی آئے انہی کی نسل سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم بھی کہا گیا ہے۔ جو نبیوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا مقام ہے، جو 5 نبی، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اس لیے کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے تو نبیوں کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ آپ کی نسل میں ہی چلا۔ آپ کے 2 لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پوری بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد یوسف علیہ السلام۔ تو یہ جب ہم انبیاء کی سیریز میں اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے، اور ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں آئے۔
علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں. یہاں دنیا میں جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں نبوت ملی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ملی. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، آپ نے جو دعوت کا کام کیا، جو دعوت کا کام انجام دیا، اس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم، سورہ انم، سورہ بقرہ، سورہ انبیاء، خود ایک سورت بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے، اس میں بڑا تفصیل سے ذکر کرتا ہے. سورہ مریم کی 41 سے 49 آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا واقعہ بیان کرتا ہے. اس میں جو آپ نے دعوت کا کام انجام دیا، اس سے ہم کو یہ تعلیمات ملتی ہے کہ ہم کو جو دعوت کا کام انجام دینا ہے وہ کس طرح سے انجام دینا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے جو کام انجام دیا وہ اپنے والد سے شروع کیا، اپنے ابو سے کیا. ہاں، اپنے گھر سے پہلے اسٹارٹ کیا. ہاں، یہ ہے طریقہ. یہی طریقہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے گھر سے کام کیا. اپنی بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں، پھر دوست احباب، پھر شہر، پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ گئے، پھر وہاں پہ دعوت کا کام کیا، پھر اس کے بعد پورا عرب، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا. ہاں، یہ طریقہ ہے. تو یہ ہے وہ دعوت کا طریقہ. ہاں، یہ ہم کو تعلیمات ملتی ہیں. ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ملک میں آئے، عراق وہ شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. ہم اس شہر کے حالات پہ بھی کچھ نظر ڈالیں گے. عراق کے اور شہر میں آپ پیدا ہوئے. جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہ گھر بت پرستی کا گڑھ تھا. وہاں جو ہے بھوتوں کو، ان کا کاروبار بھوتوں کو بنانا، بھوتوں کو تراشنا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. بچپن ہی سے آپ اپنے والد سے سوالات کرتے تھے. آپ دیکھتے تھے کہ ان کے والد جو ہے بھوتوں کو ہاتھ سے بناتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں اور اسی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ ان سے سوال کرتے، ابو آپ یہ جو بھوت بناتے ہیں، کسی کے کان بڑے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ بڑے ہوتے ہیں، تو سوالات کرتے تھے آپ ان سے کہ ابو اس کے کان کیوں بڑے ہیں؟ ان کے ابو کہتے کہ یہ سنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ سامنے والے کو ایسا سوال کرتے یا ایسا جواب دیتے جس سے سامنے والے کا پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے، ابو یہ سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا؟ وہ کہتے، بیٹا اس طرح سے سوالات نہیں کرتے. جب ان کے ابو نہیں رہتے تو آپ جو بھوت بنائے جاتے اس پہ بیٹھ جاتے، سواری کرتے اور ان کو کہتے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے. ایسا طرح طرح سے آپ بچپن ہی سے بھوت پرست گھر میں پیدا ہوئے، لیکن کبھی بھی آپ نے بھوت کی عبادت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت 15 سے 16 سال کی عمر میں نبوت عطا کی. سب سے پہلے اپنے سورہ مریم میں
اس کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے ابو سے کہتے ہیں ابو جان، بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں میرے پیارے ابو، اللہ نے مجھے وہ روشنی دکھائی ہے، وہ راستہ دکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ یہ بھوتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ ان کے ابو ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پھر بھی آپ ان کو بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں اے میرے پیارے ابو کر کے لقب اس سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ان کے ابو کہتے ہیں میں تم کو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، ہکال دوں گا، پھر بھی آپ کہتے ہیں بڑے پیارے انداز میں اے میرے پیارے ابو آپ جو ہے ایسی بھوتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ پھر آپ کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ انعام کے 74 سے 84 آیتوں کا آپ مطالعہ کیجئے، اس میں جو ہے آپ اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں، اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ یہ بھوتوں کی آپ کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا آپ مطالعہ کیجئے، سورہ بقرہ کی 124 سے 132 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، انہوں نے اس مندر میں جا کر بھوتوں کو کس طرح سے توڑا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس طرح واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن جو ہے ان کی قوم کسی جترا میں جاتی ہے تو آپ ان کے مندر میں گھس جاتے ہیں اور تمام بھوتوں کو توڑ دیتے ہیں اور کراڈی اس بڑے بھوت کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو کھاتا کیوں نہیں ہے، تو پیتا کیوں نہیں ہے۔ جب ان کی قوم واپس آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہم نے ابراہیم کو کہتے سنا تھا، تو ابراہیم سے پوچھتے ہیں اے ابراہیم کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں آپ اسی بھوت سے پوچھ لیجئے۔ وہ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بولتا نہیں ہے، ان کے اندر ضمیر کھٹک جاتا ہے لیکن اس کو وہ دبا دیتے ہیں۔ ہاں تو یہ اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت دی تھی، سامنے والوں کو آپ جو ہے تو ایک ہی جواب میں یا ایک ہی سوال میں آپ خاموش کر دیتے تھے۔ تو یہ تھا اس وقت کے عراق کا حالات۔ عراق کے حالات ویسے ہی تھے جس طرح سے مکے کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت جو مکے کے حالات تھے، جو خانہ کعبہ میں 360 بھوت رکھے گئے تھے، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر مختلف بھوتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہی حالات پورے دنیا کے تھے اس وقت۔ اس کو ہم اگر تھوڑا سا تصور لائیں گے، ذہن میں لائیں گے تو ہم ہمارے ملک کے حالات پہ نظر ڈالیے۔ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو الگ الگ شہروں میں، الگ الگ اسٹیٹوں میں جو الگ الگ بھوتوں کی جو پوجا کی جاتی ہے، وہی حالات تھے اس وقت۔ یہاں تک کہ اس وقت کا بادشاہ نمرود وہ بھی پوجا جاتا تھا۔ اس کی بیٹی خود ایک دیوی تھی، اس کی بیٹی کو خود دیوی بول کر پوجا کی جاتی تھی۔ تو یہ تھے اس ملک کے حالات، عراق کے حالات۔ ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد کے ویڈیو میں ابراہیم علیہ السلام جب تارے کو دیکھتے ہیں، جب چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس پہ جب غور و فکر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نبوت عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمرود کے دربار میں آپ کو جب آپ کی قوم لے کر جاتی ہے
تو نمرود جو ہے سے جو ڈیبیٹ ہوتا ہے، جو سوال جواب ہوتا ہے، اس واقعے کو جانیں گے. اور اس کے بعد نمرود جو ہے آپ کو آگ میں ڈالتا ہے، اس واقعے کو بھی جانیں گے. پھر آگ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ٹھنڈی ہو جا. پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مصر، شام، سیریا، فلسطین جو جاتے ہیں، اس واقعے کو جانیں گے اگلے ویڈیو میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے دعوت دین کی سمجھ نصیب عطا فرما، اور ہم کو پہلے ہمارے گھر سے دعوت کا کام شروع کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.